अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू क्या वेरी हाल मच है? सर। खैरियत से हैं हुज़ूर? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो सर कब से राह में आँखें बिछाए बैठे हैं और आप कहते हैं हम लाइन में नहीं है, लगते नहीं है। अल्लाह अल्लाह आपको आपको इज़्ज़त जज़ा दे। दे। थैंक यू अल्लाह सर। आपकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा करे और अल्लाह आपको बहुत इज़्ज़त दे, बहुत इज़्ज़त दे। अल्लाह थैंक आपको यू सर। खुश रखे, आपकी नस्लों को आबाद करे इंशाअल्लाह। थैंक यू सर। अल्लाह ताला आपको भी दुनिया व आखिरत का खैर दे और आपके घर वालों को इंशाअल्लाह दुनिया व आखिरत की सलामती व आफ़ियत अता जज़ाकल्लाह, फरमाए। जज़ाकल्लाह। बस अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह शिफ़ा भी दे और हिदायत भी दे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शिफ़ा इनायत करे इंशाअल्लाह अच्छा, बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले अब मुहम्मद। 2-3 चीज़ें हैं भाईजान, मैं तो लर्निंग प्रोसेस में हूँ। मैं जी आपका सर। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जैसे 2-2 3-3 घंटे सारे दोस्त लेते हैं, तो मैं जी, आपके 2 4 5 मिनट ही इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा जी सर। मामला। जी सर। जी। एक तो ये है मेरे ज़हन में, चूँकि मैं दूसरे मकतबा फ़िक्र से आया हूँ, आपको मैंने बताया था। जी, जी। जी, तो जी। एक होता है ना कि जो ज़हन को वॉश कर दिया जाता है, उसको बचपन से जो सुनते आ रहे हैं, उनकी अहमियत और उनकी रौब और उनकी मर्तबत और उनकी अज़मत के गीत गाए गए और अब हमारे लिए अचंभा हो जाता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ जी, तफ़सील से? जी, जी, जी। अगर ये लोग ईमान वाले नहीं हैं, कभी-कभी सवाल करते हैं लोग हमारे साथ, मेरे पुराने मकतबा फ़िक्र के, जी, जी। हमसे ये सवाल करते हैं जब हम उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक़्त आराम फरमा रहे हैं, वो जी। कौन-सी जगह है? हम कहते हैं रियाज़ुल जन्नह है और हुँ। वो रियाज़ुल जन्नह का भी दिल है जहाँ रोज़ा अक़दस है। तो कहते हैं जी। अगर वो रियाज़ुल जन्नह का दिल है, वो जन्नत से भी अफ़ज़ल है, तो फिर ये हस्तियाँ अगर आपके मुताबिक ईमान वाली भी नहीं हैं, दोनों अबू बकर व उमर, तो वो रोज़ा रसूल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा के साथ उनका क्या बनता है? फिर तो उनको अज़ाब होना चाहिए और अज़ाब तो जन्नत में नहीं होता। ये हमें सवाल किया जाता है। जी, जी। तो अर्ज़ ये है मेरे भाई मेरे अज़ीज़ इसके जवाब में कि देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पे मदफ़ून हैं उनका ज़ाती मकान है। वो मस्जिद में मदफ़ून नहीं है। मस्जिद और है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बैत शरीफ़ है वो और है। मस्जिद भी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरीदा था। जब वो मदीना तशरीफ़ लाए थे ना, उन्होंने पैसे देकर वो ज़मीन मदीना वालों से उन्होंने खरीदी है, मस्जिद बनाया, साथ उनके घर थे, हुजरात थे। जी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में मदफ़ून है, ठीक है ना? जहाँ उनकी अपनी मिल्कियत है और ये कोई मुसलमानों का कब्रिस्तान नहीं है। यहाँ पे जो भी आके अपनी मैयत दफ़न करे उसको इजाज़त हो। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती मिल्कियत है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कोई शख्स नहीं कहता दुनिया में, किसी का अकीदा नहीं है, ये कब्रिस्तान था, यहाँ पे पैगंबर मदफ़ून है, या ये मस्जिद था, मस्जिद भी नहीं, ये उनका हुजरा है, ठीक है? जहाँ पे वो मदफ़ून है। यानी उनका ज़ाती पर्सनल, जैसे आपका ज़ाती घर है ना, आपका पर्सनल जी, प्रॉपर्टी है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रॉपर्टी घर है। अब ये दुनिया से गए हैं, तो उनका प्रॉपर्टी जो है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्रॉपर्टी है, शिया मज़हब में कुरान की रूह से ये है कि वो ये उनके वरसा को मिल जाता है। और उनका वारिस कौन है? उनका वारिस जो है उनकी बेटी है, बेटी है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा। अज़वाज को भी 8 हिस्से में से 1 हिस्सा मिलता है। यानी अगर एक आदमी मर जाता है ना, उसके 1 बीवी है। बाकी हिस्सा औलाद को जाएगा, उसमें से 1/8वाँ अगर 1 लाख रुपया ना, 1 लाख रुपए में से 12,500 बीवी को मिलेगी, बाकी साढ़े 85,000 जो है 7/8 हिस्सा औलाद को मिलेगा। अगर 2 बीवियाँ हैं, तो जो 1/8वाँ है वो 2 तक़सीम होंगे। उसको 2 बीवियों में तक़सीम होंगे। 3 बीवियाँ हैं तो वही 1/8वाँ से ज़्यादा नहीं मिलेगा। उसी 1/8वें को 3 में तक़सीम करेंगे। 4 हैं तो 4 में तक़सीम करेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो 9 बीवियाँ हैं। तो वो 1/8वाँ जो है वो 9 में तक़सीम हो जाएँगे। यानी हर ज़ौजा को कितना बहुत ही कम मिलेगा। 1% 1.5% उससे भी कम। 1.5% से कमतर मिलेगा हर ज़ौजा को। बकिया सब का सब किसको जाएगा? बीबी सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को जाएगा। तो बैत शिया मज़हब के रूह से बैत किसकी मिल्कियत है? कुरान की रूह से और शिया मज़हब की रूह से बैत मिल्कियत बन जाती है हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की। जी, तो अब मैं शिया मज़हब के मुताबिक अगर बात करूँगा, फिर मुखालिफिन के मज़हब के मुताबिक। शिया मज़हब के रूह से ये जो घर है बीबी सलामुल्लाह अलैहा का घर है, ठीक है ना? अगर कोई शख्स यहाँ पे आना चाहता है, दाखिल होना चाहता है, फ़ज़लन ये कि वहाँ पे अपना मैयत दफ़न करना चाहता है, तो उसको यहाँ से यहाँ के जो मालिकन है या उसके मालिकन के वरसे हैं, उससे इजाज़त लेने की ज़रूरत है। अभी आपका घर है ना, मैं तो बगैर इजाज़त के नहीं दाखिल हो सकता। आपका घर है, आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं आऊँगा। अब मैं आपके घर में रिहाइश करूँ या मुर्दे को दफ़न करूँ, वो तो आप इजाज़त देंगे तो करूँगा ना। इजाज़त के बगैर तो नहीं, ये तो चोरी है, आपकी इजाज़त के बगैर। तो यहाँ पे जो जो दफ़न करेगा उसके लिए ज़रूरी है कि इजाज़त ले ले। किसी तारीख में नहीं है कि इन लोगों ने या हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से इजाज़त ली हो या उनके जो उनके बाद उनकी मीरास जो है उनके बेटे को मिलेगा, उनके शौहर को मिलेगा, उनके वरसा से इन्होंने कोई कोई इजाज़त ली हो। इन्होंने कभी इजाज़त ही नहीं ली। अच्छा, अगर हम कहें कि ये उनकी मीरास नहीं है, जैसे अबू बकर की हदीस है, ला नूरस मा तरकना सदक़ा। मा तरकना क्या होता है? सदक़ा होता है। सदक़ा यानी क्या? गरीब गुरबा का हक़, फ़कीर फ़ुक़रा का हक़, बैतुल माल का हक़। तो इसमें सब मुसलमान शरीक हैं। ये फिर भी ये किसका है? सब मुसलमानों की मिल्कियत है। तो इसमें तो अबू बकर उमर ने कब मुसलमानों से इजाज़त ली? उसमें सब लोग शरीक हैं। मदीने के लोग, मक्के के लोग, जितने मुसलमान, बैतुल माल है। कि भाई यहाँ पर हम मैयत को दफ़न करना चाहते हैं। इजाज़त हमें दे दो ना, वो इजाज़त दे दे। इजाज़त दे दे। वो कोई नहीं है भाई। कोई इजाज़त नहीं है कि इन्होंने किसी से इजाज़त ली हो कि वहाँ पे हम मैयत। अगर ये कहते हैं कि देखें, अगर तो शरई लिहाज से इसकी कोई जवाज़ नहीं बनती। अगर ये कहते हैं कि ये हुजरा आयशा की मिल्कियत थी, नबी की नहीं थी, आयशा की, वो हमें दिखा दे मेरी तारीख। कि कब आयशा ने ये घर खरीदा?
یا کب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حجرہ میری نہیں ہے، میری بیوی، میں نے اپنی بیوی کو بخش دیا؟ کہ ازواج اپنے حجرات کے کبھی مالک نہیں تھی. ازواج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج تھے وہ پیغمبر کے گھر میں رہتی تھی. سمجھ میں آنے بات آپ بھائی صاحب؟ جیسے آپ کی وائف جو ہے گھر آپ کا ہے، آپ نے ایک شادی کی، 2 شادی، بچے آپ کے گھر میں رہتے ہیں، وہ ٹھیک ہے رہتے ہیں لیکن اس کی ملکیت نہیں ہے. آپ جب چاہے اس گھر کو بیچ دیں، دوسری گھر میں منتقل ہو جائیں. ازواج کے کوئی آپ پراپرٹی آپ کی ہے. تو یہ جو ہے کسی تاریخ میں نہیں ہے. یہ افراد جو کرتے ہیں نا کہ عائشہ سے اجازت لی، عائشہ کب عائشہ مالک بنی؟ نبی آپ خود کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی ہے، صدقہ ہوتا ہے. صدقہ اگر ہوتا ہے تو سب غریب سب پورے عالم اسلام کا حق ہے، سب غریب غربا کن سے اجازت لی؟ کسی اجازت نہیں لی. پھر یا یہ ہو کہ دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کیا ہو نا، انہوں نے اگر وصیت کی ہو کہ بھائی میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے ساتھ فلان فلان کو دفن کرو، تم کوئی ضعیف حدیث دکھاؤ. تم آئے ہو اپنے میت کو، مردہ کو وہاں پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ذاتی مکان میں دفن کرتے ہو بغیر اجازت کے. قرآن مجید کا کیا فرمان ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں داخل ہونے کی آپ کو اجازت نہیں ہے جب تک کہ تم اجازت لے لو. لا تدخلوا بیوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس کا مطلب ہے یہ لوط علیہ السلام کی قوم والا حال کیا انہوں نے. الا ان یؤذن، بالکل لوط علیہ السلام جیسے گھر میں گھسے تھے نا زبردستی، یہ لوگ گھسے وہاں پہ. اور نبی دیکھو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنا حرام ہے کہ نہیں؟ ابھی سورہ حجرات میں بات ہو رہی تھی. یہ لوگ کلہاڑا لے کے آئے، نبی کے مردہ زندہ میں فرق نہیں ہے. جی ان کے اجازت کے بغیر کلہاڑا، بیلچا وغیرہ لے کے، بیلچا بولتے ہیں نا اردو میں، بیل بولتے ہیں جو بیلچا لے کے آئے بھائی، ادھر زمین گاڑ رہے ہیں، ہم اپنا ادھر مردہ دفن کریں. کس کی اجازت سے؟ کس نے تمہیں اجازت دیا؟ تم ایک عام مسلم، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی. اپنے گھر میں، آپ کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں داخل ہو سکتا بھائی. یہ آپ ایک عام مسلمان ہیں، ایک عام مسلمان ہے. میں کتنا ہی بھائی نیک بڑا آدمی ہوں، میرے قرضے رحمت للعالمین ہے، ان کی تو حرمت اور بالکل. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو. تم بغیر اجازت کے ادھر کلہاڑا لے کے آئے ہو، زمین تم نے ادھر گاڑ دیا، اپنا عورت اور اپنے میت دفن کرنے جا رہے ہو. تو یہ جو ہے یہ ایک غصب ہے بھائی. جس طرح خلافت چوری ہو گئی ہے، جس طرح خلافت چوری ہے، جس طرح فتح چوری ہو گئی، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجر بھی چوری ہو گیا، غصب ہے بغیر اس کے. کوئی کسی بھی شریعت میں کسی بھی طریقے سے اس کا جواز نہیں بنتا. اچھا ان کے پاس کیا جواب ہے؟ جواب یہ کہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا؟ تلوار کیوں نہیں اٹھایا؟ اور بھائی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کس بات پہ تم کہتے ہو تلوار اٹھا دے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنے باتیں ہوئی کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں جب گھسے تھے انہوں نے تلوار اٹھایا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام شریف؟ ان کے پاس اس بات کو شرعی بنانے کی کوئی دلیل نہیں. تو یہی سوال کریں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے پر کیوں تلوار نہیں اٹھایا؟ تو ہمارے احادیث میں یہ ہے، دیکھیں میں اس کا جواب دے دوں کہ کیوں تلوار نہیں اٹھایا. شیعہ احادیث میں یہ ہے جو ہی یہ دفن ہوئے تھے اسی وقت ملائکہ ان کو اٹھا کے وہاں سے لے کے گئے تھے، اسی وقت ملائکہ ان کو وہاں سے لے کے گئے تھے. اور وہاں پہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بہت ہی، اگر آپ حج پہ گئے تو دیکھتے ہیں مکہ اور مدینہ کے درمیان جو پہاڑیاں ہیں نا وہ بہت ہی گناونے شکل کے ہیں، وحشت میں. ان کو دیکھ کر آپ کو ڈر لگتا ہے. سیاہ رنگ کی پہاڑیاں، اس میں بندر بھی بہت رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. ایسے ہی ہے جیسے بندر، بہت سخت منظر ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جہنم کے وادیوں میں سے ایک وادی ہے، یہاں پہ وہ 2 آدمی ادھر ہیں، ان کو ملائکہ ادھر لے کے آئے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، جب میں بھی یہاں سے گزرتا ہوں تو یہ دونوں میرے پاس آتے ہیں، میرے پیروں میں پڑتے ہیں، میں معاف کر دو. اور جو نمبر 2 ہے اس کی حالت سب سے زیادہ خراب ہے، نمبر 2 جو ہے. اور میں ان کو کہتا ہوں تم پہ لعنت، تو تم نے کیوں رحم نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پر؟ میں یہاں آپ کو ٹوکوں گا. کل جو بات ہو رہی تھی ہماری، تو اس میں ایک صاحب نے مجھے یہ کہا، ایک تو یہ ہے کہ یہ جنت کا ٹکڑا بلکہ جنت کا بھی دل ہے، جنت سے افضل و اعلیٰ ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. تو پھر اگر یہ اتنے ہی ظالم اور منافق اور کافر تھے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے ساتھ وہاں جنت کے اعلیٰ ترین مقاموں میں سے ایک مقام میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک بات. دوسری بات، اگر وہ کہہ رہے تھے کہ اتنے ہی ظالم اور کافر اور بے ایمان اور منافق تھے تو زمین نے اس کو قبول کیوں کیا؟ زمین نے اگل کیوں نہیں دیا لوگوں کی عاقبت کے لیے، لوگوں کی نصیحت کے لیے؟ لیکن یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انما بین قبری ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے قبر شریف اور میرے منبر مبارک کے درمیان یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. یہ حدیث شریف ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ اپنے حیات میں بھی باغ تھا، یہ جنت کے باغ. اس طرح نہیں کہ موت کے بعد ہے. ان کے حیات میں ادھر کافر بھی آتے تھے، اسی جنت میں کافر بھی آتے تھے، منافق بھی آتے تھے، بے دین بھی آتے تھے، اس سب داخل ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ کہتے ہیں ادھر جنت میں کیسے داخل ہوا ہے، یہ اس کا تم کیا جواب دو؟ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں اگر منافق داخل ہوتے ہیں، خارج ہوتے ہیں، ادھر آ جاتے ہیں، اب بھی تم شیعہ کو کافر کہتے ہو، اب بھی شیعہ ادھر جاتے ہیں، ادھر اسی جنت میں جاتے ہیں. ہم اسی جنت میں رہتے ہیں، نماز پڑھی ہے. آپ نے ایک اور حدیث بھی آج بیان کی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہوں گے تو کچھ صحابی آئیں گے، تو فرشتے ان کو دور لے جائیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ تو میرے صحابی ہیں، ان کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ آپ کے بعد انہوں نے بڑے بدعات شامل کی تھی، لہٰذا انہوں نے کفر کیا، یہ دین سے بدل گئے، ان کا کوئی کام نہیں.
اگر وہ کافر ہیں منافق ہیں جن کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنت میں بھی تو وہ گئے ہیں، تو روزہ رسول کے قریب وہ آ گئے تو کیا بعید ہے پھر؟ بالکل آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ اب یہ ہمیں جواب دے دینا کہ زمین نے اس زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہوتے ہیں نا کافر منافق آتے ہیں تو اس وقت مسجد ان کو کیوں قبول کرتا تھا جنت ان کو باہر کیوں فرشتے نہیں دکل دیتے تھے ٹھیک ہے نا ٹھیک تو ہو عرض یہ ہے ٹھیک ہو گیا کہ ہاں بالکل اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس حدیث روایات ہے کہ وہاں پہ یہ جو ہی دفن ہوئے تھے ان کو ملائکہ جو ہے لے کے گئے تھے یا وہ ادھر نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ ادھر نہیں ہاں زندہ ماشاء اللہ. اچھا اللہ دوسرا میں ایک دو چیزیں تھوڑی سی اپنے ناقص علم کے مطابق میں جو یاد آ جاتی ہیں آپ کے ساتھ میں شیئر اور کروں میں گا ایک اور نقطہ آپ کو کہ بتاؤں ایک اور جی نقطہ جی بھائی بتاؤں جی دیکھتے ہیں صاحب جی جو لوگ زیارات پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کربلا میں کتنے معجزات ہوتے ہیں نجف اشرف میں کتنے معجزات مشہد مقدس میں کتنے معجزات ہوتے ہیں اتنے جو نابینا ہوتے ہیں اندھے ہوتے ہیں شفا پاتے ہیں بہرے وہ کوئی بیماری ہوتی ہے کینسر کوئی اپاہج ہوتا ہے عورتیں ہوتی ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی ان کو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے دیتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر پہ کرامات نہیں ہوتی تاکہ اوکے وہ نہ کہیں میں ایک تاکہ وہ نہ کہیں کہ ابو بکر نے ہمیں دیا ٹھیک ہے نا اگر ادھر کرامات شروع ہو جائے نا تو یہ لوگ کہنا شروع کر دیں گے ہاں یہ قدیم ایام سے دیکھیں کتابیں لکھی گئی ہیں اتنے زیادہ اللہ جانتا ہے ادھر مشہد میں جائے نا ادھر ایک بہت بڑا دفتر ہے معجزات درج کرنے کا ادھر جی اتنے معجزات درج ہوتے ہیں کہ بے حساب تو اچھا مشہد مقدس میں امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ شریف میں جی تو جی دو تو چیزیں قدیم ایام سے آج تک ہم نہیں سنتے کہ بھائی مدینہ منورہ میں ٹھیک ہے نا تو یہ فرانی شروع کریں گے نا اگر ادھر کرام کہ یہ جے شیخان کے ہمارے کرامات ہمارے ہمارے بڑوں کی کرامات ہے تو کرامت اچھا امام حسین کی کرامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت ہے امام رضا صلی علیہ السلام اللہ کی علیہ وسلم کرامات امیر المومنین علیہ السلام یہ سب انہی کی اللہم صلی کرامات ہے اللہ ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سب مسلمانوں کو شیعوں کو حوالہ دیا کہ کرامات چاہیے معجزات برکات چاہیے مشکلات کا حل چاہیے تم جاؤ میرے حسین کے دروازے پہ اللہم صلی اللہ اللہم محمد صلی وعلی اللہ محمد. محمد اچھا دو وعلی باتیں میں ابھی کہوں گا جی بھائی جان صرف دو باتیں جی ایک تو یہ کہ جب نبی کریم رب العزت نے خلیفہ بنانا تھا تو رب العزت نے ملائکہ کو کہا کہ وائز قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ تو اللہ رب العزت نے ایک معیار قائم کیا تھا جو سارے قرآن میں بھی ہے اور سارے بیان بھی کرتے ہیں کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے اور کس کو عظمت دی جائے تو ان فرشتوں سے بھی پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کیا چیزیں ہیں یا نام متبرک نام ہیں تو مختلف روایت ہر کوئی اپنے اس حساب سے کرتا ہے تو آدم نے رب اللہ کے علم سے وہ بتایا تو اللہ نے یہ معیار مقرر کر دیا تھا کہ علم میں جو آپ سے بڑا ہے وہ آپ کا خلیفہ ہے وہ آپ کا امام ہے وہ آپ کا سربراہ ہے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں انا مدینہ علمھا والی بابھا ماشاءاللہ تو اس میں خلافت کی اور عظمت کی اور امامت کی ایک دلیل موجود ہے جو آپ دوسری بھی ساری دیتے ہیں میں صبح سے یہ ساری سن رہا تھا آپ کی اور دوسرے بھی میں ہارون والی بھی داؤد والی بھی اور لوط والی بھی ساری میں نے سنی ابراہیم والی بھی ساری الحمدللہ میں نے سنی تو اس میں میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یہ علم کی بنیاد کے اوپر امامت اور فضیلت اور خلافت ہے تو ان میں سے کوئی ہے جو ایسا علم والا جس کے لیے کوئی ایک حدیث میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو عرض کریں بھائی ان کے علم کو بھائی پتہ اور آپ کو دوسرے پتہ ہے جو نا آج ایک بھائی بیٹھے ہوئے تھے ملتان سے کہ کدھر سے وہ کہہ رہے تھے کہ ان سے مانگنا شرک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مانگنا شرک ہے اور یہ ہے اور وہ ہے تو اللہ رب العزت قرآن پاک کی پہلی ہی سورہ میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کہ میں عالمین کا رب ہوں میرا شکر ادا کرو اور وہی رب فرما رہا ہے بھائی وارسلنا کا الا رحمت للعالمین جہاں جس عالم میں جن عالمین کا میں رب ہوں ان عالمین میں نے رحمت بنا کے بھیجا کیا عالمین ختم ہو گئے اگر عالمین موجود ہیں تو اللہ بھی موجود ہے اللہ کی رحمت بھی موجود ہے اور وہی رحمت للعالمین فرما رہے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا جس عالم میں جن عالمین کا میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں ان عالمین میں میرا بھائی سیدنا حضرت امام علی علیہ السلام آپ سب کے مولا ہیں ان عالمین میں نبی بھی ہیں کہیں نہیں کہا کہ نبیوں کے علاوہ کہیں نہیں کہا کہ درختوں کے علاوہ کہیں نہیں کہا سمندروں کے علاوہ کہیں نہیں کہا اس مخلوق کے علاوہ سب کے لیے ارشاد فرمایا میرے نبی نے اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی سلام ہو آپ پر السلام علیکم تھینک یو سر اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک دعاؤں میں یاد رکھیں گے اللہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں کہہ دیں کیا کہہ رہے ہیں آخری بات جی بات بسم اللہ میں کڈنی کا پیشنٹ ہوں میں پولیسسٹک میری کڈنیز ہے میرے لیے کوئی وظیفہ یا زیارت یا کوئی دعا ارشاد فرما دیں اور میں زیارتوں پہ جاؤں اور وہ میں پڑھوں اور اللہ مجھے شفا دے دے انشاءاللہ واٹس ایپ کروا دیجیے گا پلیز واٹس ایپ کروا دیجیے گا انشاءاللہ تھینک یو